رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر وَعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ عبادت اللہ المعرفۃ بہ، کہ اللہ کی عبادت کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی عبادت ہی اللہ کی معرفت ہے۔ اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابتدا اللہ کی عبادت کی ابتدا اس کی معرفت سے ہوتی ہے، اور اگر معرفت نہیں تو گویا وہ عبادت نہیں ہے جو معرفت کے بغیر انجام دی جائے۔ حقیقی عبادت ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اول عبادت معرفت پروردگار ہے۔ عبادت کے اگر ہم درجات کریں کہ عبادت کے درجات ہیں، تو اول نمبر کی جو عبادت ہے، اول درجے کی جو عبادت ہے، وہ معرفت پروردگار ہے۔ اور اس عبادت یعنی معرفت الہی سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام عبادتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان ہے۔ اب اس میں صرف ایک جملہ، یعنی اس کو اور عام فہم کرنے کے لیے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کو ہم نے دلیل کے ذریعے سے پہچاننا ہے۔ ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ خدا کو دلیل کے ذریعے سے پہچانے، بھلے جس دلیل سے اس کو اطمینان حاصل ہو کہ خدا موجود ہے، وجود خدا پر۔ اور اب آپ دیکھیں، سوچیں، گھر جا کر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے خداوند متعال کے موجود ہونے کی؟ کس دلیل کی وجہ سے آپ قانع ہیں اور آپ نے قبول کیا ہوا ہے کہ خدا ہے؟ اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ نہیں ہے تو تلاش کریں کہ کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ بے شک دیکھیں، دلیل اب ایک فلسفی ہے تو اس کے پاس دسیوں فلسفی دلائل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک عام انسان، وہ اس کے پاس اس کے لیول کی دلیل ہونی چاہیے، اس کی ذہنی سطح کی دلیل ہونی چاہیے، چاہے اس بڑی عورت کی طرح ہو کہ جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا بھی تیرے پاس کیا دلیل ہے خدا کے موجود ہونے کی، تو وہ عورت چرخہ چلا رہی تھی، اس نے چرخہ چلانا بند کر دیا اور کہا میرے پاس یہ دلیل ہے خدا کے موجود ہونے کی۔ کیا کیسے؟ کہا دیکھیں یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، لہٰذا اس بڑی کائنات کا بھی کوئی چلانے والا وہ خدا ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے۔ بھلے اس بوڑھی عورت کی طرح کی بھی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے خدا کے موجود ہونے کی۔ جتنی انسان خدا کی معرفت حاصل کر لیتا اتنا ہی خدا کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے اور سر بسجود ہو جاتا ہے، اتنا ہی اسے اپنی عاجزی، اپنی ذلت، اپنی انکساری کا احساس ہوتا ہے، اتنا ہی انسان کو اپنے کچھ نہ ہونے کا اسے احساس ہوتا ہے جب وہ خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے خدا فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ عِبَادَةِ اللَّهِ الْمَعْرِفَةُ بِهِ، پہلی عبادت، بنیادی ترین عبادت یا عبادت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے۔ اور اس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ فَهُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز سے پہلے ہے، کوئی چیز اس سے پہلے نہیں ہے، وہ اول ہے، یعنی ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اور نہیں ہے، کوئی شے نہیں۔ فلا شیء قبلہ، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، والفرد فلا ثانی لہ، وہ ایسا یکتا ہے، ایسا منفرد ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ والباقی لا الی غایۃ، خدا ایسا باقی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، باقی ہے لیکن ہوتا ہے باقی ہے تو کہیں نہ کہیں تو جا کے حد آتی ہے، کہا کہ لا الی غایۃ،
خداوند متعال ایسا باقی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فطر السماوات والارض وما فیہما، اللہ تعالیٰ اس آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ وما بینہما من شیء، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کوئی بھی چیز ہے اس سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے اور بہت ہی آگاہ ہے، خبیر ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، خدا سے بڑھ کر کوئی خبر اور آگاہی رکھنے والا نہیں۔ اور وہو علی کل شیء قدیر، اور پروردگار ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ خدا کی معرفت کے چند جملے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پھر عبادت کیا ہے؟ ثم الایمان بی والاقرار بان اللہ تعالی ارسلنی الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، اللہ کی معرفت کے بعد جو عبادت ہے وہ مجھ پر ایمان ہے، اور اس بات کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ نے مجھے اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے چراغ روشن بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ثم حب اہل بیتی، پھر ایمان اور عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلے معرفت خدا، نمبر 2 مجھ پر ایمان، میری رسالت پر ایمان، اور تیسری عبادت فرمایا وحب اہل بیتی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل بیت کی محبت، یہ عبادت ہے۔ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے ابو ذر، جان لیجئے، وَعْلَمْ یا ابو ذر ان اللہ عز وجل جعل اہل بیتی فی امتی کسفینۃ نوح، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت کو میری امت میں کشتی نوح کی طرح قرار دیا۔ من رغبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، ومن رغب عنہا غرقا، اور جو جس نے اس سے روگردانی کی، اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، فرمایا وہ غرق ہو گیا۔ وَمِثْلَ بَابِ حِتَّةٍ فِي بَنِي اسرائیل، اور میرے اہل بیت کو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں باب حتہ کی طرح قرار دیا ہے۔ من دخلہ کان آمنا، 40 سال بنی اسرائیل جب صحرا میں بھٹکتے رہے اور سرگرداں رہے، تو اس کے بعد انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم ملا، تو ایک دروازہ جس کو ابھی دروازہ حتہ کہا جاتا ہے، حکمہ کے حتہ کہتے ہوئے، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن انہوں نے وہ جیسے ان کی عادتیں تھیں اور سرپیشی کی اور اس کو تبدیل کیا، اور یہ بات متعدد روایات میں ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اہل بیت علیہ السلام کو باب حتہ کی طرح قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے توبہ کا دروازہ اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اللہ نے اس دروازے کو قرار دیا تھا، اس امت میں اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کی شفاعت سے خداوند متعال معاف کرے گا، جو اس میں داخل ہو جائے گا کہ داخل ہو کیا نا آمنا، وہ امن میں ہوگا، عذاب سے بچ جائے گا، اور گناہوں کے وبال سے انسان جو ہے وہ بچ جائے گا۔